जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम गजा के साथ हमास के साथ शामिल हैं, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माजी में भी मुख्तलिफ लोगों को इसराइल ने टारगेट किया। शेख अहमद यासीन, अब्दुल अजीज रंतसी और इस्माइल हनिया, और इसी तरह वो ईरान में और लबनान में अपने अहदाफ पूरे करने के लिए लीडरशिप को टारगेट करता है। और कल हसन नसरुल्लाह जो शहीद हुए हैं तो उनके साथ उनकी साहबजादी भी थीं और भी उनके कमांडर्स थे। लेकिन इसराइल ये सारी कार्रवाइयां करने के बावजूद जज्बा जिहाद को और मुजाहिमत को ख़त्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। बल्कि जितने वो इस तरह के इक़दाम करता है उतनी ही मुजाहिमत की आग भड़कती है और आगे बढ़ती है। इसलिए जो नज़रियाती एतबार से जो मस्जिद अक्सा की आज़ादी की तहरीक है, जो फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक है, गज़ा में जो मुजाहिमत है, अगर इसराइल ये समझता है कि बच्चों को शहीद करके, औरतों को शहीद करके, खेमों के ऊपर बमबारी करके वो इस मुजाहिमत को ख़त्म कर सकता है, तो तारीख़ का सबक यह है कि ये मुजाहिमत बढ़ेगी, ख़त्म नहीं होगी। 1 साल तकरीबन हो गया है और 1 साल में इसराइल ने जितना जो है वो बम फेंके हैं और खेमों पे, अस्पतालों में, स्कूलों में, और जिस तरह से उसने इंसानियत की तौहीन और तजलील की है, तो ये समझता था कि हमारी ताकत के नतीजे में फ़लस्तीनी सरेंडर कर देंगे। लेकिन एक बच्चा भी ऐसा नहीं है 23 लाख लोगों में से जो ये कहता हो कि हम इसराइल के आगे हथियार डालने के लिए तैयार हैं। उनके पास तो हथियार हैं ही कौन से। उनका हथियार तो उनका ईमान है, उनका जज्बा है, और ये इस हथियार से लैस होकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को और उसके हुक्मरानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि निहत्ते लोग, अपनी लाशें उठाने वाले लोग, अपने बच्चों को दफन करने वाले लोग, वो खड़े हो सकते हैं तो हमारी मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान कहाँ हैं और उनके फौज के सिपह सालार कहाँ हैं, उनके बम कहाँ हैं और उनके मिसाइल कहाँ हैं। और क़यामत के दिन भी इसका जवाब मुस्लिम हुक्मरानों को देना पड़ेगा, अरब हुक्मरानों को देना पड़ेगा, शयूख को देना पड़ेगा, बादशाहों को देना पड़ेगा, जर्नेलों को देना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में भी इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए कि अगर कोई ये समझ रहा है कि आज गजा में लोग शहीद हो रहे हैं और इसराइल लबनान में बमबारी कर रहा है, तो कोई ये समझता है कि वो बच जाएगा, तो नहीं बचेगा। कल नेतन्याहू ने उस बात का इयादा किया है। वो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब एक मरतबा फिर पूरा करने के लिए हमला आवर हुआ है। और इस ग्रेटर इसराइल में तो हिजाज मुक़द्दस की जो है सरजमीन भी शामिल है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो इतना बड़ा दहशतगर्द खुलेआम आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुस्लिम हुक्मरानों में यह हमीयत नहीं है कि उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हो सकें। तो इसलिए अब भी वक्त है कि लोग बेदार हों और इसराइल के खिलाफ एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली भी बनाएं। और इसका जो सबसे मौसर तरीका है वो ये है कि मुसलमान फौजों की तरफ से वाज़ेह ऐलान होना चाहिए। हुक्मरानों को यह ऐलान करना चाहिए कि अब बहुत हो गया है, अब अगर इसने हमारे बच्चों को मारना बंद नहीं किया तो हम आगे बढ़ेंगे। इसराइल नहीं कर सकता, नहीं लड़ सकता हमारी फौजों से, लेकिन बदकिस्मती से कि हमारा हुक्मरान तबका अमेरिका की तरफ देखता है। वो अमेरिका जिसने कल इस दहशतगर्दी पर यह बात कही, जो बाइडन ने मुबारकबाद दी है, अपने अहदाफ पूरा करने की बात की है, और बज़ाहिर जो उनके यहां सदारती इलेक्शन है, उस इलेक्शन में कभी कभी फलस्तीन के हक में भी कोई उम्मीदवार बात कर देता है, लेकिन इसराइल के मौजू पर सब एक हो जाते हैं और इसराइल के दिफा की बात करते हैं। तो उनमें एक इत्तेहाद उनके हुक्मरान तबके में पाया जाता है। अवाम उसके खिलाफ हैं, अमरीकी अवाम हो या यूरोपीय अवाम, लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम हुक्मरान अपना रोल अदा नहीं कर रहे। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अगरचे
فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں بات کی، لیکن پاکستان کی جو حیثیت ہے، جو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، جو ہماری دفاعی پوزیشن ہے، جو ہماری پروفیشنل آرمی ہے، ہماری ایئر فورس ہے، اس اعتبار سے وزیر اعظم کی بات میں اتنی جان نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ آپ آئرش منسٹر کو، پرائم منسٹر کو دیکھ لیجئے، انہوں نے جو گفتگو کی ہے کھلم کھلا اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ جو نعرہ آخر میں انہوں نے لگایا کہ شیم آن اسرائیل، تو کیا یہ نعرہ شہباز شریف نہیں لگا سکتے تھے؟ لیکن وہاں پر بھی یہ کنفیوز کرتے ہیں، اور 1967 والی پوزیشن کا نام لے کر ان کے دلوں میں جو ایک موہوم سی امید ہے کہ کسی طرح ہم اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیں، اس پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع اگر یہ ہے کہ فلسطین کی ریاست آزاد ہونی چاہیے تو بات یہیں تک ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں جب دو ریاستی حل کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس ایجنڈے پر قائم ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کسی طرح پاکستان کی اس پالیسی کے برخلاف بات شروع ہو جائے کہ اسرائیل کو بھی کسی درجے میں ریاست تسلیم کر لیا جائے۔ کسی بھی لحاظ سے، ڈپلومیٹک محاذ پر بھی اور پاکستان کی جو اوریجنل پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے، اس طرح کی گفتگو وزیر اعظم کی طرف سے ہونا یہ انتہائی نہ صرف یہ ہے کہ غلط ہے، اور اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو نااہلی کی مثال ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بات کس پلیٹ فارم پہ کی جاتی ہے۔ یو این او کے پلیٹ فارم پر آپ اس نوعیت کی بات کر کے اپنے موقف کو کمزور کرتے ہیں، اور حوالہ آپ دیتے ہیں 1967 کا، تو حوالے تو بہت سارے موجود ہیں۔ حوالہ تو قائد اعظم کا موجود ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حوالہ ہے؟ جنہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل۔ حوالہ تو ہمارے پورے پاکستان کی ایک ہسٹری میں موجود ہے، لہذا آپ ہسٹری کو نہیں بدل سکتے۔ تو ایجنٹ کا کردار ہمارا حکمران طبقہ نہ ادا کرے، بلکہ اتنی بات کرے جتنی ضروری ہے، اور نہیں سیکھا تو سیکھ کر جائیں اور جا کر وہاں پر ٹھیک طریقے سے ریپرزینٹ کریں، بجائے اس کے کہ کنفیوژن پیدا کریں پاکستانی قوم میں بھی۔ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی ڈنڈا نہ تو پھیرے۔ اسرائیل کی یہ طاقت اسرائیل کی طاقت نہیں ہے، یہ مسلم حکمرانوں کی اور فوجوں کی بے غیرتی، بے حمیتوں کے نتیجے میں اس کو وہ طاقت مل رہی ہے، ورنہ اس کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ ہمارے ایک بچے کو بھی مار سکے۔ وہ تو ہار چکا، وہ تو 7 اکتوبر 2023 کو شکست کھا چکا۔ 2000 میں حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دے دی تھی، وہ جنوبی لبنان سے اس کو اپنی فوجیں ہٹانی پڑی تھیں۔ 2014 میں حماس نے شکست دی، اور 7 اکتوبر 2023 کو تو ان کی انٹیلیجنس، ان کا سب کچھ دریا برد ہو گیا، کچھ نہیں کر سکے وہ۔ لیکن وہ تو اب صرف بمباری کرتے ہیں نہتے لوگوں پر۔ تو یہ طاقت بھی مسلم حکمران طبقے نے اسے فراہم کی ہے، ورنہ اسرائیل میں اتنی جان کہاں سے آ گئی؟ لہذا اب بھی وقت ہے، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ جو آج اسرائیل کی خوشنودی میں کچھ نہیں کر رہے عرب ممالک یا مسلم ممالک، یا امریکہ کی خوشنودی میں کچھ نہیں کر رہے، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ تاریخ کا سبق یہی ہے، جو جتنا پہلے آگے بڑھ کر اسرائیل کو روکنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے عوام میں بھی مضبوط ہوگا اور وہ اپنا دفاع بھی مضبوط کرے گا، اور جو جتنا ڈیلے کرے گا اتنا برباد ہوگا۔ خود بھی مرو گے، اپنے عوام کو بھی مرواؤ گے۔ یہ حکمرانوں کے لیے واضح لائن ہے، سبق ہے۔ تو اس لیے جتنا پہلے ہو سکے اتنا اٹھیں۔ لیکن میں پاکستان کے عوام سے، پوری امت مسلمہ سے یہی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر اٹھ کر کھڑے ہوں، اپنی آواز بلند کریں، اور اس دہشت گردی کے خلاف پوری امت کو مجتمع کریں، تمام باضمیر انسانوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ بالآخر انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی۔ آج جماعت اسلامی پورے ملک میں احتجاجی دھرنے کر رہی ہے۔ ہمارے یہ دھرنے آئی پی پیز، مہنگی بجلی، ٹیکس کے غیر منصفانہ نظام کے خلاف ہیں، اور ہم نے اس موقع پر کہ جب کل حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی ہے تو ہم نے اپنے دھرنے مؤخر نہیں کیے، منسوخ نہیں کیے، بلکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سب ایشوز کو بھی ہم ایڈریس کریں گے۔ لیکن تمام دھرنے جو مہنگی بجلی کے خلاف ہو رہے ہیں، حکومت کی وعدہ خلافی کے خلاف ہو رہے ہیں جو اس نے دھرنے میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کی، اور ٹیکسوں کے ظالمانہ نظام کے خلاف کر رہے ہیں، ان دھرنوں کو بھی کریں گے، اور ان دھرنوں میں حسن نصر اللہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔
پورے پاکستان میں شاہراہوں پہ یہ دھرنے ہو رہے ہیں اور تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اور بڑے شہروں میں ہو رہے ہیں. کراچی شہر میں 13 مقامات پر شاہراہوں پر یہ احتجاجی دھرنے ہوں گے اور ہر دھرنے میں جہاں ہم پاکستان کے عوام کی یہ ترجمانی کریں گے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ان کے جینوئن ایشوز پر بات نہیں کر رہا. مہنگی بجلی ہے تو یہ مہنگی بجلی 25 کروڑ لوگوں کے لیے مہنگی ہے, تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے, لیکن پاکستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت بھی عوام کے اس بنیادی مسئلے پر بات نہیں کر رہی. اور اسی طرح سے یہ جو تنخواہ دار لوگوں پر ٹیکس لگا ہے تو کوئی ایک سیاسی جماعت بھی اس ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہی. جماعت اسلامی اپنا یہ فرض ادا کرے گی. حکمرانوں سے ہماری یہ لڑائی ہے, جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کرتے ہماری یہ جنگ جاری ہے. ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ جب 45 دن میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, اور میں یہ حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ بات چیت جاری ہے, 14 روپے ہم نے کم کیے تھے 2 مہینے کے لیے, 14 روپے پنجاب میں, اور یہ کہنا کہ اتنے دنوں میں بجلی کم ہو جائے گی, بیانات کا جاری کرنا, یہ اعلانات تو انہوں نے پہلے بھی کیے تھے. جب ایک ٹائم فریم طے ہوا تھا اس ٹائم فریم میں چیزیں سامنے کیوں نہیں آئی ہیں؟ لہذا اب جماعت اسلامی اس میں بالکل آزاد ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی کے مطابق پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑیں گے, اور آج اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں. آج پورے پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر شاہراہوں پہ دھرنے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 23 تاریخ سے 23 ان کے اوپر